السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میں آپ سب دوستوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ میں جو انفارمیٹک ویڈیوز لگاتا ہوں میرے 30 40 اور بعض اوقات ملینز میں بھی ویوز آئے ہیں، تو اس کے لیے بہت شکریہ۔ میرا مقصد ارننگ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد جس طرح حدیث نبوی ہے کہ آپ کے پاس ایک بھی اچھی بات آئے تو دوسروں تک پہنچائیں، تو اس نظریے کے ساتھ میں روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو بناتا ہوں۔ تو آج کا میرا ٹاپک، ویڈیو مکمل سنیے گا، آج کا میرا ٹاپک ہے ایگو، یعنی کہ میں، مطلب میں کو میں سمجھ لینا، اپنے آپ کو وہ سمجھ لینا جو بندہ ہے نہیں۔ میں فار ایگزامپل آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا ڈسٹرکٹ قصور ہے، تھانہ ہمارا کنگن پور ہے، تو تھانے کے بالکل سامنے، تھانے کے اندر ہی ایک بڑ کا درخت ہے جسے ہم بورڈ کہتے ہیں، تو اس پر ایک تختی لگی ہوئی ہے، اور اس تختی پر بڑ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ یعنی کہ میں چونکہ ایگو پہ بات کر رہا ہوں، تو وہ تختی میں نے پڑھی، اس پر سن بھی لکھا ہوا تھا کہ میں فلاں سن کو پیدا ہوا، اگا، اور پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے لیکن میں یہاں پہ کھڑا ہوں۔ اور ایک تھانے دار ہوتا ہے نا، ایک ایس ایچ او، تو اس میں ایگو بہت ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میری ایگو نہیں ہے یا یہ میری پہچان نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ہے جو مجھے دی گئی ہے، اور میرا وقت پورا ہونے پر یہ ذمہ داری مجھ سے لے لی جائے گی۔ اور اگر اسے یقین نہیں آتا تو اپنے پیچھے جو بورڈ لگا ہوتا ہے اس پر دیکھ لے کہ اس کا کون سا نمبر ہے، اس سے پہلے کتنے ایس ایچ او آئے، کتنے ایس ایچ او گئے، تو آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ ہمارا کنگن پور کا جو تھانہ ہے نا، یہ اس کی تاریخی تھانہ ہے، بہت پرانا، سینکڑوں سال پرانا ہے۔ تو بڑ کا درخت چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تو کچھ بھی نہیں ہے، تم جیسے کئی آئے اور کئی گئے۔ فار ایگزامپل ایک بات میں ضرور کروں گا کہ اگر میں آپ کو نصیحت کروں اور میں خود عمل نہ کروں تو یہ تو منافقت ہے، کھلی منافقت۔ اور اگر کسی انسان ہے، بشری تقاضا ہے، غلط ہو جاتا ہے، لیکن مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کہاں پر میں نے اپنی ایگو شو کی۔ میں نے پوری زندگی عاجزی کے ساتھ گزاری ہے۔ ہاں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس پر اپنے پاس ڈیفنس کا حق موجود ہوتا ہے، اور وہ کرنا بھی چاہیے۔ ہر بندے کے پاس آئین، قانون اور اسلام بھی ڈیفنس کا حق دیتا ہے۔ تو چلو میں آگے چلتا ہوں۔ فرض کر لیں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں، تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں کہ میں کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے، مطلب یہ ہاتھ میرا ہے لیکن یہ میں نہیں ہوں۔ یہ میری لیگ ہے لیکن یہ لیگ میری ہے، میں نہیں ہوں۔ تو پھر میں کا کیا میں کہنا؟ ایک فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ کوئی کہے کہ میں آرمی چیف ہوں، تو اس کا جواب ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، آپ سے پہلے کئی آرمی چیف آئے اور بعد میں کئی، جیسے جنرل باجوہ صاحب۔ اب میں نے ایک ویڈیو دیکھی کوئی 6 مہینے پہلے، وہ بیرون ملک یورپین کنٹریز میں کسی کنٹری میں بیٹھا ہوا تھا فرش پہ، اور اس کے ساتھ ایک بندہ بدتمیزی کر رہا تھا جو کہ سراسر غلط ہے۔ اور اس وقت وہ جو آرمی چیف تھا ہو گیا، ہے نہیں ہو گیا، یعنی کہ اس کی جو ذمہ داری تھی
وہ نبھانے کے بعد وہ اس کی اپنی، میں نے بہت سارے ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ڈی پی او دیکھے ہیں جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور حاضر ڈیوٹی میں ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ہم نے پبلک کی خدمت کرنی ہے، تو بعد میں بھلا کیا ہوتا ہے، ان کو ان کے ہمسائے گھاس نہیں ڈال رہے ہوتے، اور جب ہوٹر لگا ہوتا ہے تو پھر وہ گھاس نہیں ڈال رہا ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات سائنسی نقطہ نظر سے بتانا چاہوں گا کہ سائنسدانوں نے تجربہ کیا، ایک انسان کو یا 10 انسانوں پر یا 100 انسانوں پر مرنے سے چند سیکنڈ پہلے اور مرنے کے چند سیکنڈ بعد وزن میں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو بندہ مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد جو سائنسدانوں نے نتیجہ نکالا وہ یہ نکالا کہ وزن کم ہوتا ہے 18 گرام۔ یہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، یعنی کہ ہمارا جو وجود ہے اس میں جو میں بول رہا ہوں نا وہ میں نہیں بول رہا، میں بول تو رہا ہوں لیکن وہ میں نہیں ہوں، وہ جو میں ہے نا وہ 18 گرام ہے جسے ہم روح کہتے ہیں۔ 18 گرام کی روح جب نکل جاتی ہے تو 2.5 من کا وجود، 3 من کا، 5 من کا، 1.5 من کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کا ابھی وہ میں کہہ رہا ہے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی میں ختم۔ تو جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں وہ یہ ضرور سمجھا کریں کہ میں نہیں ہوں، میرا تو ہاتھ بھی میں نہیں ہوں، میری تو لات بھی میں نہیں ہوں، میرے تو سر کے بال میرے ہیں پر میں نہیں ہوں۔ شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں۔ ایگو کی ڈیفینیشن ہر بندہ اپنے انداز سے کر سکتا ہے، میں اپنے انداز سے کر رہا ہوں۔ تو میرا مقصد بات کرنے کا یہ ہے، میں ایک صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں غالباً حضرت، اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ایک صحافی نے کہا کہ آخر میری بھی کوئی عزت ہے؟ تو جو سینئر صحابی تھا اس نے کہا، اوئے تم نے کتنی بڑی بات کر دی، تم نے تکبر کر دیا، آپ نے تکبر کر دیا، اللہ سے مانگو۔ وہ فوری طور پر سجدے میں چلا گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلط لفظ نکل گیا کہ میری بھی کوئی عزت ہے۔ اگر عزت ہے نا تو وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہم دنیا پر آئے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اپنا اپنا کردار ادا کر کے ہم نے چلے جانا ہے۔ ایگو کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم ایگو کچھ نہیں ہے۔ آپ ہزاروں ایکڑ کے مالک ہیں، آپ ہزاروں فیکٹریوں کے مالک ہیں، آپ جو کچھ ہیں، آپ صرف 18 گرام کی روح ہیں۔ اور وہ کسی وقت کوئی بندہ بتا دے جو ایگو رکھتا ہے کہ اس نے کل یا اگلے پل میں کیا ہو جانا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے وہ بڑ کا درخت جسے ہم جنہوں آپ پنجابی میں جو بورڈ آنے ہیں، وہ بڑی سونی، ہمارے بڑے جو تھے وہ بھی تھانوں میں آتے رہے، آج وہ نہیں ہیں۔ تو وہ بڑ کا درخت سچ بول رہا ہے۔ اگر کوئی ڈی سی ہے، کوئی ڈی پی او ہے تو وہ اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، اپنے پیچھے بورڈ پر سینکڑوں کی لسٹ لگی ہوتی ہے کہ فلاں اس ڈیٹ کو آیا اور اس ڈیٹ کو گیا، فلاں اس ڈیٹ کو آیا اور اس ڈیٹ کو گیا۔ بلکہ ایک بورڈ نہیں، 2 3 لگے ہوتے ہیں، یعنی کہ اتنے نام ہوتے ہیں۔ تو خدا را ہم دنیا پر اپنی ذمہ داری نبھانے آئے ہیں، ایگو نبھانے نہیں آئے۔ تو سب سے پہلے میں انشاءاللہ تعالی کوشش کرتا بھی ہوں
کہ میں کسی غریب کے ساتھ تکبر سے سلام لوں اور کسی چودھری اور سردار کے ساتھ بات کرتے وقت میں اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے آؤں، یہ بدترین منافقت ہے اور یہی ایگو ہے۔ تو میں زیادہ لمبی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ ایگو کے ٹاپک پر تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ ہیں کیا۔ ایگو تو بڑی دور کی بات ہے نا، انسان کے گاجر مولی بننے میں 4 منٹ بھی نہیں لگتے، انسان گاجر مولی بن جاتا ہے۔ ایک گندے لطفے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، میں نے تمہیں ایک گندے لطفے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ تو ہمیشہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مکمل انسان نہیں ہوتا، ہر بندے میں خامیاں ہوتی ہیں، ہر بندے میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں آج کا چونکہ میرا ٹاپک ایگو ہے تو خدا کے لیے ایگو کو چھوڑ دیں، عاجزی پسند بن جائیں، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے چلے گئے، ہم نے پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، کب بلاوا آ جانا ہے، اور ہم نے اپنا کردار، اور جو ہم کردار نبھا کر جائیں بعد میں دنیا بھی یاد رکھے اور ہماری آخرت بھی سیدھی ہو جائے۔ تو میں بے حد پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز میں کوئی ایسی بات نہیں کہ مجھے تقریباً ہمارے کنگن پور کے ایریا میں نے جو نوٹس کیا ہے، اتنی ویورشپ مطلب بہت کم دوستوں کی ہے۔ یہ میں پھر آپ کہیں گے ایگو کی بات کر رہا ہے، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بے حد مشکور ہوں، جو مجھے سنتے ہیں اور جو نہیں سنتے ان کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ یعنی کہ میں اپنی بات، میں پوزیٹیو جو بات ہوگی وہ میں بتاتا رہوں گا۔ ایک اور بات، جو دو انسان کے دو تعارف ہوتے ہیں، ایک تعارف جس سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، اور دوسرا تعارف وہ ہوتا ہے جو آپ کو خود کو پتا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور میری حیثیت کیا ہے، اور میں نے ایگو کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کو اگر ہم اوورال اس کا مطلب اس کو کوزے میں بند کریں نا، تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے، ڈی پی او نے ڈی آئی جی بن کے مر جانا ہے، اور ڈی آئی جی نے آئی جی بن کے مر جانا ہے، ڈی سی ہے یا ایک مزدور ہے، اس نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اللہ کو پیارا ہو جانا ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے ایگو سے بچیں۔ میں بھی اپنی حتی الوسع کوشش کرتا ہوں کہ مساوی سلوک کروں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ناظرین کے ساتھ، اپنی پریکٹیکلی لائف میں، اور میں انصاف کرنے کی کوشش کروں اپنے اور اپنے بچوں کے درمیان۔ تو آپ کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں، میری 2 فیملیاں ہیں، تو اس لیے مجھے ان کے درمیان میں بھی انصاف کرنا، مطلب انشاءاللہ میں کرتا بھی ہوں، فرق نہیں کروں گا۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اول خواہش بعد درویش، ایگو کو چھوڑے۔ آخری بات، مذاکرات کے دروازے ہمیشہ بند اسی لیے ہوتے ہیں جس کو ہم ایگو کہتے ہیں۔ یہ ایگو ہے جو مذاکرات جو ختم ہو جاتے ہیں نا، وہ ایگو ہے جو مذاکرات ہونے نہیں دیتی، کلوز نہیں ہونے دیتی۔ انسان جب مر جاتا ہے پھر 4 بول بولتے ہیں کہ اچھا تھا، اس میں یہ خوبی تھی، وہ ساری خوبیاں مرنے کے بعد۔ تو یار زندگی میں ہی آپ جو کرنا ہے کر لو نا، مرنے کے بعد تو دشمن بھی تعریف کر دیتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے، آپ بھی کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آپ کا تابعدار وسیم منشا ڈوگر۔ والسلام۔